بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس پرابلم میں ایک ہیٹ انجن گیون ہے اور وہ ہیٹ انجن سورس سے Q1 ہیٹ لے رہا ہے اور ہمیں یوزفل ورک دے رہا ہے۔ اب وہ ورک ہم ایز این ان پٹ ریفریجریٹر کو دے رہے اور ریفریجریٹر پھر اسٹوریج سے ہیٹ اٹھاتا ہے اور سراؤنڈنگ میں پھر شفٹ کرتا ہے۔ اچھا، اسٹیٹمنٹ میں گیون ہے کہ ہیٹ انجن ہیونگ ان ایفیشنسی آف 60%۔ جو آپ کا یہ ہیٹ انجن ہے اس کی ایفیشنسی 60% ہے۔ پھر اٹ از یوز ٹو ڈرائی اے ریفریجریٹر ہیونگ اے کوفیشنٹ آف پرفارمنس آف 6۔ اس ہیٹ انجن کی ایفیشنسی 60% ہے اور یہ جب یوزفل ورک دے گا تب یہ ریفریجریٹر کو چلائے گا اور ریفریجریٹر کی COP 6 ہے۔ 60% اس کی ایفیشنسی ہے اور COP اس کی 6 ہے۔ نیکسٹ اب وہ کہہ رہے فائنڈ انرجی ایبزارب بائی دا ریفریجریٹر فرام دی لو ٹیمپریچر ریزروائر۔ جو آپ کا اسٹوریج ہے جو لو ٹیمپریچر ریزروائر ہے یہاں سے آپ نے کتنا ہیٹ اٹھایا ہے یہ آپ معلوم کریں گے، کتنی انرجی آپ یہ ریفریجریٹر ایبزارب کرے گا، Q3 آپ نے معلوم کرنا ہے۔ لیکن سمپلی آپ نے معلوم نہیں کرنا ہے بلکہ ایک شرط گیون ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ فائنڈ انرجی ایبزارب بائی دا ریفریجریٹر فرام دی لو ٹیمپریچر ریزروائر فار ایچ کلو جول آف انرجی ایبزارب فرام ہائی ٹیمپریچر سورس بائی انجن۔ اگر یہ ہیٹ انجن سورس سے 1 کلو جول انرجی لے گا تب Q3 کتنا ہوگا، 2 کلو جول لے گا تب Q3 کتنا ہوگا۔ اب اگر ہم 1 کلو جول کے لیے معلوم کر لیں تب ہم 2 کے لیے بھی معلوم کر سکتے ہیں، 4 کے لیے بھی معلوم کر سکتے ہیں، 5 کے لیے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ سمپلی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پر کلو جول انرجی کہ میں اگر اس ہیٹ انجن کو 1 کلو جول انرجی دیتا ہوں تب یہ اسٹوریج سے یہ ریفریجریٹر کتنی جو ہے وہ ہیٹ اٹھائے گا۔ صحیح ہے، تو پہلے میں یہاں پہ ایفیشنسی کا فارمولا لکھوں گا اور یہاں پہ W کو فائنڈ کرنے کی کوشش کروں گا، W جو کہ ورک ان پٹ ہے۔ اچھا، ایفیشنسی آف ہیٹ انجن ہمیں پتہ ہے اس کا فارمولا کیا ہے، ایفیشنسی آف ہیٹ انجن آؤٹ پٹ ڈیوائڈڈ بائی ان پٹ، اور آؤٹ پٹ یہاں پہ کیا ہے آپ کا W ہے، W اور ان پٹ کیا ہے Q1 ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ اب اگر میں Q1 کو 1 کلو جول لے لوں، کیونکہ جب میں 1 کلو جول کے لیے معلوم کر لوں تب میں 2 کے لیے بھی کر سکتا ہوں، 3 کے لیے بھی کر سکتا ہوں، 4 کے لیے بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ اب میں کیا کروں گا، ایفیشنسی کی جگہ میں 0.7 پٹ کر لوں، 0.6 پٹ کر لوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 60% ہے۔ 0.6 میں نے یہاں پہ پٹ کر دیا ایفیشنسی، پھر W ہم نے معلوم کرنا ہے اور Q1 کو میں لوں گا 1 کلو جول، کیونکہ میں 1 کلو جول کے لیے پہلے معلوم کرنا چاہتا ہوں، پھر میں پر kg پھر میں سب کے لیے معلوم کر سکتا ہوں۔ یہاں پہ میں پٹ کروں گا 1۔ جب میں 1 پٹ کروں گا تو W میرے پاس آ جائے گا 0.6 کلو جول۔ اچھا، جب ہائی ٹیمپریچر سورس سے یہ ہیٹ انجن اگر 1 kg انرجی یا ہیٹ ایبزارب کرے گا تب وہ ہمیں ورک دے گا 0.6 کلو جول۔ نیکسٹ ورک آ گیا، اب ہم نے Q3 کو معلوم کرنا ہے، تو میرے پاس فارمولا ہے COP کا، COP آف ریفریجریٹر از ایکول ٹو ریفریجریشن ایفیکٹ جو کہ ہے Q3، ریفریجریشن ایفیکٹ Q3 ڈیوائڈڈ بائی ورک ان پٹ جو کہ ہے W۔ اب COP آف ریفریجریٹر گیون ہے 6 ہے، ٹھیک ہے، اور Q3 معلوم کرنا ہے 1 کلو جول کے لیے، جو Q1 یہ 1 کلو جول اگر لے گا تو اس کے لیے ہم معلوم کریں گے۔ سو 1 کلو جول جب یہ انرجی لے گا تو W آئے گا 0.6 کلو جول، تو W میں یہاں پہ پٹ کر لوں گا 0.6 کلو جول۔ نیکسٹ اب میں کیا کروں گا، Q3 یہاں پہ آ جائے گا 6 اور 0.6 یہاں پہ آ جائے گا۔ اب جب میں 6 کو 0.6 سے ملٹیپلائی کر دوں تو میرے پاس آنسر آ جائے گا 3.6 اور یہ ہوگا کلو جول۔ اب Q3 3.6 کلو جول کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ انرجی ہے، اٹ از دیٹ انرجی
absorbed by the refrigerator from the low temperature reservoir for each kilojoule of energy absorbed from high temperature source by engine. یہاں پہ اگر میں 1 کلو جول انرجی ہیٹ انجن کو دیتا ہوں تب یہ سٹوریج سے 3.6 کلو جول انرجی اٹھائے گا. اب اگر میں 2 کلو جول انرجی دیتا ہوں تب یہ 3.6 ملٹیپلائی بائی 2 7.2 یا سم تھنگ آ جائے گا کلو جول. اسی طرح میں 3 کلو جول کے لیے بھی معلوم کر سکتا ہوں, 4 کلو جول کے لیے بھی معلوم کر سکتا ہوں, 5 کلو جول کے لیے بھی معلوم کر سکتا ہوں. سمپلی یہ 3.6 کیا ہے کہ آپ 1 کلو جول یہاں پہ ہیٹ انجن کو دے رہے اور وہ یوزفل ورک دے رہا ہے, اور پھر جب 1 کلو جول کے لیے یہ سٹوریج سے 3.6 کلو جول انرجی یا جو ہیٹ ہے وہ ایبزارب کرے گا. اس پرابلم میں گیون ہے کہ اے ڈومیسٹک ریفریجریٹر سیٹ ایٹ 2 ڈگری ہینڈلز اے ریفریجریشن لوڈ آف 9000 کلو جول پر ڈے. یہاں پہ گیون یہ ہے کہ آپ کا ایک ڈومیسٹک ریفریجریٹر ہے اور لو ٹیمپریچر ہم نے اس کے لیے رکھا ہے 2 ڈگری. 2 ڈگری کو میں کنورٹ کر دوں کیلون میں تو آ جائے گا 275 کیلون. نیکسٹ اور وہ ہینڈلز اے ریفریجریشن لوڈ اپ 9000 کلو جول پر ڈے. آر سی جو کہ ریفریجریشن کیپیسٹی ہے وہ ہے 9000 کلو جول پر ڈے. کلیئر ہے, ریفریجریشن کیپیسٹی یہ آ گئی. کلو جول پر سیکنڈ پر آور کی جگہ کلو جول پر ڈے گیون ہے. نیکسٹ دی ایمبینٹ ٹیمپریچر از 27 ڈگری. جو آپ کا ہائر ٹیمپریچر ہے, سراؤنڈنگ کا ٹیمپریچر ہے وہ ہے 27 ڈگری, اور میں 273 پلس کرتا ہوں تاکہ یہ کنورٹ ہو جائے کیلون میں, تو یہ آ جائے گا 300 کیلون. نیکسٹ ہو کہ دا سی او پی آف دا ریفریجریٹر از 0.2 ٹائمز آف دا میکسیمم سی او پی. کہ آپ اگر میکسیمم سی او پی کو معلوم کریں تو آپ کی جو ایکچول سی او پی ہے وہ 0.2 ٹائمز ہے میکسیمم کی. آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے 0.2 کو میکسیمم سی او پی کے ساتھ. پہلے آپ نے میکسیمم سی او پی معلوم کرنا ہے ان 2 ٹیمپریچر سے, اور پھر 0.2 سے ملٹیپلائی دینا ہے تو آپ کے پاس ایکچول سی او پی آ جائے گی. جب ایکچول سی او پی آ جائے پھر ہم کیا کریں گے, نیکسٹ اس نے پوچھا ہے کہ فائنڈ دی ڈیلی کنزمپشن ان کلو واٹ آور. تو ہم جب ایکچول سی او پی آ جائے, ریفریجریشن کیپیسٹی گیون ہے, تو ہم نے اس سے پاور ان پٹ معلوم کرنا ہے. پاور ان پٹ سے پھر ہم ڈیلی کنزمپشن معلوم کریں گے ان کلو واٹ پر آور. صحیح ہے, سمپل میتھڈ ہے جو پریویس ہم نے کیا ہے, لیکن صرف تھوڑا سا کنورژن ہے کہ ہم پاور ان پٹ کی جو ویلیو آ جائے اس کو پھر کنورٹ کریں گے, یونٹس کو کنورٹ کریں گے کلو واٹ پر آور میں. اچھا جی, پہلے ہم کیا کریں گے, جو میکسیمم سی او پی ہے یا آئیڈیل سی او پی ہے وہ معلوم کریں گے. سی او پی میکسیمم, یہ ریفریجریٹر ہے تو اس کے لیے ٹی ایل ڈیوائڈڈ بائی ٹی ایچ مائنس ٹی ایل, یہ ویلیوز جب میں پٹ کروں گا تو میرے پاس سی او پی آ جائے گی 11 جو کہ میکسیمم سی او پی ہے. نیکسٹ اب اس نے کہا ہے کہ دی سی او پی آف دا ریفریجریٹر وچ از دی ایکچوئل سی او پی از 0.2 ٹائمز آف دا میکسیمم سی او پی. تو میں ایکچوئل سی او پی کو کس طرح معلوم کروں گا, 0.2 ٹائم اس کو کیا کروں گا, اس سے ملٹیپلائی دے دوں گا. سو یہاں پہ ہے سی او پی جو کہ ایکچوئل ہے از ایکول ٹو 0.2 ٹائمز آف میکسیمم سی او پی, سی او پی میکس. اچھا, 0.2 کو جب میں 11 سے ملٹیپلائی دوں گا تو میرے پاس آ جائے گا 2.2. تو 2.2 اب آپ کی ایکچوئل سی او پی آ گئی. اس ایکچوئل سی او پی سے اب میں پاور ان پٹ معلوم کروں گا. کس طرح, آپ کے پاس فارمولا ہے سی او پی ایکچوئل از ایکول ٹو ریفریجریشن کیپیسٹی جو کہ گیون ہے ڈیوائڈڈ بائی پاور ان پٹ. اچھا جی,
میں ویلیوز پٹ کروں گا سی او پی ایکچوئل کی جو کہ ہے 2.2، پھر آر سی گیون ہے 9000 کلو جول پر ڈے، 9000، اور پاور ان پٹ میں معلوم کروں گا 2.2 میں یہاں شفٹ کر دوں گا، پاور ان پٹ وہاں پہ شفٹ کر دوں گا، تو پاور ان پٹ کی ویلیو آ جائے گی، سمپل کیلکولیٹر سے آپ کر دیں 4090.91 کلو جول پر ڈے۔ اب یہ پاور ان پٹ کے پر ڈے یہ آپ سے 4090.91 کلو جول پاور لے گا۔ اب یہ پاور آ گیا، اب ڈیلی کنزمپشن کلو جول میں ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں؟ پر ڈے کو آپ ختم کر دیں تو ڈیلی کنزمپشن آپ کی آ جائے گی 4091.91 کلو جول۔ ڈیلی کنزمپشن انرجی کے یونٹس میں اب ہم لکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیلی کنزمپشن ان کلو جولز۔ اب کلو جولز کے حساب سے میں کس طرح لکھوں گا؟ از ایکول ٹو 4090.91 کلو جولز۔ یہ اب آپ کی آ گئی انرجی کی یونٹس کہ ڈیلی کنزمپشن ان کلو جول، کلو جول میں کتنا کنزمپشن ہوگا؟ 4090.91 کلو جول۔ اب یہ جو انرجی ہے یہ ایک دن میں کنزیوم ہوگی، یہ پاور ہے کلو جول پر ڈے، کلو جول پر سیکنڈ پر آر، یہ پاور کی یونٹ ہے، اور 4091.91 کلو جول یہ اب انرجی آ گئی، وہ ہیٹ آ گئی جو یہ جو سسٹم ہے، یہ جو لو ٹیمپریچر ریزروائر ہے، اتنی انرجی سسٹم سے یا لو ٹیمپریچر ریزروائر سے اٹھائے گا ایک دن میں۔ اب وہ پوچھ رہے فائنڈ دی ڈیلی کنزمپشن ان کلو واٹ آر۔ اب اس کلو جول کو میں کلو واٹ آر میں چینج کروں گا، تو کلو واٹ آر کو میں کس طرح یہاں پہ میں کیا کروں گا؟ فار کلو واٹ آر۔ اب سمپل یہ کلو جول میں ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ سیکنڈ کو ملٹیپلائی کرنا ہے اور سیکنڈ کو ڈیوائڈ کرنا ہے، تو جب میں سیکنڈ سے ڈیوائڈ کروں گا تو یہ آ جائے گا کلو جول پر سیکنڈ وچ مینس کلو واٹ، اور پر ملٹیپلائی سیکنڈ، پھر اس کو میں کنورٹ کر دوں گا آر میں۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں ڈیلی کنزمپشن کیا ہے؟ ڈیلی کنزمپشن ان کلو واٹ آر وہ ہے 4090.91 کلو جول۔ اب میں یہاں پہ کیا کروں گا؟ بوتھ سائڈز اب یہاں پہ دیکھ لے میں کیا کر رہا ہوں، سیکنڈز کو یہاں پہ بھی ملٹیپلائی دے رہا ہوں، ملٹیپلائی کر رہا ہوں، اور یہاں پہ ڈیوائڈ کر رہا ہوں۔ سیکنڈ کو میں نے ملٹیپلائی بھی کر دیا اور ڈیوائڈ بھی کر دیا، تو پھر میرے پاس آنسر یہاں سے آ جائے گا کلو جول پر سیکنڈ، یہ آ گیا 4090.91 کلو جول پر سیکنڈ۔ اور یہاں پہ دیکھ لے یہ والا جو سیکنڈ ہے یہ یہاں پہ رہ گیا۔ اب کلو جول پر سیکنڈ مینس کلو واٹ، جول پر سیکنڈ مینس واٹ، تو یہ تو واٹ میں چینج ہو گیا۔ اب سیکنڈ کو میں آر میں چینج کروں گا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کویسچن میں پوچھا ہے کہ آپ نے آنسر دینا ہے کلو واٹ آر میں، تو میں کیا کروں گا؟ 4090.91 کلو واٹ، اور اس ایک سیکنڈ کی جگہ میں لکھوں گا 1/3600 آر، کیونکہ ایک 1 آر از ایکول ٹو 3600 سیکنڈس، جبکہ ایک سیکنڈ ایکول ہوگا 1/3600 سیکنڈ اور سوری۔ اچھا، اب جب میں سمپل کیلکولیٹر سے یہ نکال لوں گا تو میرے پاس آنسر آ جائے گا 1.136 کلو واٹ آر۔ اب یہ آپ کا وہ آنسر ہے جو انہوں نے پوچھا تھا کہ فائنڈ دی ڈیلی کنزمپشن ان کلو واٹ آر، وہ انرجی معلوم کرے کلو واٹ آر میں، اور وہ ہے 1.136، اور کلو جول میں کتنا ہے؟ 4090.91 کلو جول۔
اور پاور کتنا ہے 409 0.91 کلو جول پر ڈے کے حساب سے.